السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، ہم مصیبتوں کی آمد سے پہلے کرنے والے کام، ان میں سے آج تیسرا کام، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دنیاوی سزاؤں کا موجب بننے والے گناہوں سے بچنا۔ نمبر 1، گناہوں کا مصیبتیں لانے اور زمین میں فساد کا سبب ہونا۔ ہم پر آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں کا سبب ہمارے گناہ ہیں، اور انہی کی وجہ سے زمین میں مختلف قسم کے فساد برپا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ذیل میں قدر تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ 2 دلائل ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتے ہیں۔ 2، زمین میں مختلف اقسام کے فساد برپا ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بداعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ وہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کے 2 بیانات۔ پہلا، حضرت امام رحمہ اللہ نعمتوں کے زوال اور مصائب کے آنے میں گناہوں کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نعمتیں ختم کر دیتے اور عذاب کو لے آتے ہیں۔ بندے سے کوئی نعمت نہیں جاتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور اس پر کوئی عذاب نہیں آتا مگر گناہ کی بنا پر، جیسا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ۔ کوئی مصیبت گناہ کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور کوئی مصیبت توبہ کے بغیر اٹھائی نہیں جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی جو نعمت کسی گروہ کو عطا فرماتے ہیں اسے پھر کبھی نہیں بدلتے، جیسا کہ وہ لوگ اپنی حالت نہ بدلیں۔ اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ بندے اپنی نازل کردہ نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتے، یعنی واپس نہیں لیتے، یہاں تک کہ بندہ اسے خود نہ بدلے۔ وہ اللہ تعالی کی طاعت گزاری کو نافرمانی سے، ان کی شکر گزاری کو ناشکری سے،
اور ان کی خوشنودی کے اسباب کو ان کی ناراضی سے اسباب سے بدلتا ہے۔ جب وہ یہ تبدیلی لاتا ہے تو اس کا معاملہ الٹ دیا جاتا ہے، پوری جزا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کے رب بندوں پر ظلم نہیں کرنے والے۔ اگر بندہ نافرمانی کو تابعداری سے بدل دے تو اللہ تعالیٰ سزا کو عافیت اور ذلت کو عزت سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی حالت خود خرابی کی جانب سے بدلنے کی پاداش میں مصیبت کا ارادہ کر لیں تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی کارساز نہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمِ۔ جب تم کسی نعمت میں ہو تو اس کی خوب دیکھ بھال کرو، کیونکہ بلا شبہ گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بندوں کے رب تعالیٰ کی فرما برداری سے اس نعمت کو ہر طرف سے گھیر لو، کیونکہ بندوں کے رب بہت جلد سزا دینے والے ہیں۔ امام ابن قیم نے گناہوں کے زمین میں فساد بپا کرنے کے حوالے سے لکھا ہے وَمِنْ آثَارِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي أَنَّهَا تُحْدِثُ فِي الْأَرْضِ أَنْوَاعًا مِنَ الْفَسَادِ فِي الْمَيَاهِ وَالْهَوَاءِ وَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَسَاكِنِ قال اللہ تعالی ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ گناہوں اور نافرمانیوں کے اثرات میں سے ایک بات یہ ہے کہ بلا شبہ وہ پانی، ہوا، کھیتی، پھلوں اور رہائش گاہوں میں مختلف قسم کے فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشکی اور تری میں لوگوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا تاکہ وہ انہیں ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ حضرت امام رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین میں نمودار ہونے والے اثرات سے عرس یعنی زمین میں نازل ہونے عذابوں عذابوں میں سے دھنسایا جانا، زلزلے اور اس کی برکات کا مٹایا جانا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے آپ کو مصیبتوں، آفتوں اور سزاؤں سے محفوظ رکھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو ہر گناہ سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔